اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرا ایک اور ویڈیو میسج جو ہے پاکستان سٹیزن پورٹل پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کچھ سوالات ہیں، اگر محترم جناب عمران خان صاحب اس کا جواب دینا چاہیں۔ آج کل ٹیلی فون کے اوپر جو چینلز وغیرہ پہ میں دیکھ رہا ہوں وہ بلاول بھٹو سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ مریم نواز سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ الطاف حسین سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ چند لوگ شاید کس طریقے سے وہ اپروچ کر لیتے ہیں۔ بہرحال میں کئی مرتبہ اس پہ ٹرائی کر چکا ہوں، اس کے اوپر کوئی رابطہ ہو نہیں سکا ہے۔ آج کچھ عمران خان صاحب کی میں نے جو یونائٹڈ نیشن کے اندر بہترین اور ونڈرفل قسم کی جو اسپیچ تھی، مقصد ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید ہمارے ہی ویژن کا، ہم میں سے ہی کوئی ہمارا ایک بھائی ہے، ہمارے ایک استاد ہیں جن کے ہم فین ہیں، یا ہمارے ایک لیڈر ہیں۔ پلوامہ واقعے کی جب عمران خان صاحب آپ نے ایگزامپلز دی یونائٹڈ نیشن کے اندر، تو یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے 55 ڈیز کا ذکر کیا کہ جی جو کشمیری ہیں، دا انوسینٹس کشمیریز، دے آر لاک ڈاؤن سنس 55 ڈیز۔ لیکن یہ آپ کی اسپیچ تھی یونائٹڈ نیشن کے اندر، میں کوئی 85-86 ریکویسٹ کہیں اس کو، درخواست، اپیل کہیں، اپلیکیشنز کہیں، جو بھی ان کو نام دیں، ایک شخص آپ سے سوال کیا کر رہا ہے؟ آپ نے، میں ان تمام باتوں کو، اگر آج جتنی بھی میں نے آپ کی اسپیچز سنی، اس سے پہلے میں سنتا رہتا تھا، یو ہیو ونڈرفل تھاٹس بٹ in my understanding there is a problem in management۔ مجھے نہیں پتا کہ میرا کوئی بھی پیغام ابھی تک آپ کے پاس پہنچا یا نہیں پہنچا، یا پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر جو بھی آپ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، یا تو وہ پراپر انداز سے اپنے فرائض کو انجام نہیں دے پا رہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ 85 اپلیکیشنز کے بعد بھی ابھی تک پوری کی پوری ہماری ریاست کو یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک اوورسیز پاکستانی کی ہم بات کر رہے ہیں جو پچھلے 7 سال سے یہاں پہ اسٹک ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے اردو زبان میں، پوری کی پوری ریاست کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں 1 ماہ کے لیے یہاں پر آپریشن کے لیے آیا تھا، میرے وہ 7 سال ہو گئے ہیں۔ یہ جوڈیشری کا ایک میٹر ہے، لینڈ مافیا اس کے اندر انوالو ہے، اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، ان کو چیک آؤٹ کریں۔ کون سی ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں؟ ہیومینٹی ایک گاڑی تک میری ریٹرن نہیں ہو سکی، بہت ساری ایف آئی آرز یہاں پہ لانچ نہیں ہو پاتی۔ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، ہم خود جرائم کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ جب ہماری عدالتوں کے اندر ہم جعلی رسیدیں، ریٹائرڈ جج کی کمپنی ہے جس کے ایک ایویڈنس 2019 سے میرے پاس موجود ہیں، تھانہ اس پہ ایف آئی آر نہیں کاٹتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر وہ پروگرام ایک ریکویسٹ کر کے ڈالی تھی میں نے، دی ڈیفیکلٹیز آف اوورسیز پاکستانی ان پاکستان، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ مطلب بہت ساری ایف آئی آرز کے اندر لائف تھریٹس کے حوالے سے، ہریسمنٹ کے حوالے سے، کار تھیفٹ کے حوالے سے، پرفیکٹ کوریئر کے اگینسٹ میں، جوڈیشری کے اندر ایک ایسا کیس میں دیکھ رہا ہوں جو دنیا کی کسی عدالت میں نہیں بنتا تھا، لیکن ہماری عدالت میں شاید اس لیے بنا کہ ہماری عدالتوں کے اندر ہی کچھ بلیک شپس بیٹھے ہوئے ہیں جو سارے کے سارے یہ کام کر رہے ہیں، جو
رسیدیں، گواہ اور بیک ڈیٹ کے اندر اسٹیمپ پیپرز سیل آؤٹ کرتے ہیں، اور اسی کے بعد انہیں عدالتوں کے اندر وہ کیس ایڈمیزیبل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر میرے جیسا اوورسیز پاکستانی وہ 7 سال سے یہاں پر 5 سال تقریباً کیس کو بھگتتے ہوئے ہو گئے ہیں مجھے۔ 5 سال کا لفظ میرا خیال ہے کہ بہتر ہے، آل ٹوگیدر 7 سال مجھے یہاں پر ہو گئے ہیں۔ 5 سال کے ٹائم پیریڈ کے اندر بھی اگر ہماری پوری ریاست اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ کہاں پر مسٹیکس ہیں اور اس کے سلوشنز بھی ہیں، مجھے سمجھ میں ایک چیز نہیں آئی کہ عمران خان صاحب کی جو اسپیچز ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن میں ہوں یا پارلیمنٹ کے اندر ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، بڑے اتھینٹک جوابات دیتے ہیں، ایک ویژن اس میں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن سر، ہمیں بحیثیت ایک عام انسان کے، آپ بھی یورپ کے اندر رہے ہیں، میں بھی، میرا 17 سال کا بیٹا ہے یورپ کے اندر، سلائگو کے اندر ہے، مسجد میں جماعت بھی کراتا ہے اور فٹ بال ٹیم کا کیپٹن بھی ہے۔ میری اور آپ کی اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو زمین آسمان کا ایک کلیبر کا ڈفرینس ہے۔ میں بھی یورپ کے اندر، میری وائف یورپین ہے، بعد میں مسلمان ہو گئی، بچے الحمدللہ مسلمان ہیں۔ آج ہماری زندگی جو ہے وہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو کے رہ گئی ہے۔ اینڈ ہو از دا ریسپانسبل؟ اونلی دیٹ آئی ایم آسکنگ۔ لیکن مجھے دکھائی دے رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری پوری کی پوری ریاست کے پاس کوئی بہت مشکل سوال میں نے سامنے لا کے رکھ دیا ہے، جس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں۔ 85-86 اپلیکیشنز اس بات کا وٹنس ہیں کہ اس کے اوپر ابھی تک حکم صادر کیوں نہیں ہوا، اس کے اوپر نوٹس اب تک کیوں نہیں، جبکہ میری دہائیاں اور میری جو ریکویسٹ ہیں وہ کنٹینیوسلی چل رہی ہیں کہ بہت سارے تو ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ایف آئی آریں ہوئی نہیں ہیں، 5 سالوں سے پینڈنگ کے اندر، اور جس کے اوپر ہوئی ہے اس کی صورتحال دیکھ کے دوبارہ ایف آئی آر کٹوانے کا دل نہیں کرتا ہے۔ سیدھی میری ایک گاڑی کی ایف آئی آر تھی، اس کو B کلاس کر دیا، پورے پرائم منسٹر کے پاس ایک اپلیکیشن گھومتی ہے، چیف سیکرٹری کے پاس جاتی ہے، چیف سیکرٹری سے آئی جی کے پاس جاتی ہے، آئی جی کے پاس ڈی ایس پی کے پاس جاتی ہے، ڈی آئی جی کے پاس جاتی ہے، ڈی آئی جی کے پاس ایس پی کے پاس جا رہی ہے۔ لیکن رزلٹ کے اندر کیا چیز سامنے آ رہی ہے کہ ایس پی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گاڑی تو میں نے بیچی ہے۔ آج عید کا دن ہے، میرے گھر میں قربانی میرا خیال زندگی کے اندر پہلی دفعہ نہیں ہوئی، کوئی ڈریسنگ، دن بھر سو کے گزارا ہے۔ ابھی اٹھا تھا تو سوچا کہ ایک اور میسج بنا کے وزیر اعظم کے سٹیزن پورٹل پہ ڈال دوں۔ تو برائے مہربانی صرف ہم نعروں کے اندر اگر یہ بات کہتے ہیں کہ دس از نو ٹو کرپشن، اور ہیومینٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کے اندر دیکھنا چاہیے ہمارا کیا نظام ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ میری زندگی کے اندر مشکل ترین وقت پاکستان کے اندر آ چکا ہے، مجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ جیسا کوئی بہت برا وقت یا بہت اچھا وقت آنے والا ہے۔ اس سے پہلے اپنی اپلیکیشنز کے اندر لائف تھریٹس کے حوالے سے اور لینڈ مافیا کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں وہ بتا چکا ہوں، اپلیکیشنز میں بتا چکا ہوں، پروف کر چکا ہوں ایک چیز۔ پرفیکٹ کوریئر کا کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ ہمارے آئی جی صاحب کو پسند سمجھ میں نہیں آئی ہو، چیف سیکرٹریز کو پسند نہیں آئی ہو، یہ سمجھ میں نہیں آئی ہو بات۔ ارے بابا، اس کے ایویڈنسز موجود ہیں، ریٹائرڈ جج کی کمپنی ہے، اتنی بڑی نیگلیجنس کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک مرحومہ جن کا انتقال کینیڈا میں ہوا ان کو پاکستان میں زندہ کر دیا جائے۔ میں صرف اور صرف اپنے بیمار بچے کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں۔ مجھے گاڑی والے میٹر کے اندر گاڑی ایس پی کے صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے بیچی ہے، ٹھیک ہے، میں کورٹ نہیں جانا چاہتا، میں پہلے ایک کورٹ کیس ایسا بھگت رہا ہوں اور ایک شخص کی حالت بھی دیکھ چکا ہوں کہ اس کی کیا حالت ہے۔
2 साल से वो बंदा गाड़ी के चक्कर में अदालतों पे डेट्स तारीख पे तारीख हर तारीख पर जा रहा है, लेकिन उसको उसकी गाड़ी अभी तक नहीं मिली। एक मेरा केस 1856/2016 एक प्रॉपर्टी सिविल मैटर है, जो कि सीनियर सिविल जज कोर्ट नंबर 1 वजीर अली बोइयो साहब के पास है इस वक्त। वो केस भी ऐसा ही है, फेक रसीदों के ऊपर परफेक्ट कुरियर नाम की कंपनी भी, जिस पे मैं ये एलिगेशन लगा रहा हूँ, तो उसने मेरी मरहुमा वालदा को भी जिंदा किया। उस कंपनी की क्रेडिबिलिटी का आप अंदाज़ा लगा लें, उसके बेस के ऊपर ऑर्डर 7 रूल 11 लग चुकी है कि केस चलने के काबिल नहीं है, इसका फैसला होना था। आज 1.5 साल हो चुका है, उसका फैसला नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूँ? इमरान खान साहब, आप इस मुल्क के वजीर आज़म हैं, मुझे मेरा कसूर बता दें कि क्या कसूर है मेरा। बिला एक ऐसा केस जो बनता ही नहीं है, बिला वजह मुझे यहाँ पे स्टॉप कर दिया गया। पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कौम का सरमाया है, किस तरीके से। जरा मैं 20 से 24 लाख रुपए महीना कमाने वाला शख्स था आयरलैंड के अंदर। आज कुर्बानी और ईद पे एक जोड़ा खरीदने के पैसे नहीं, घर का सामान चोरी हो चुका है, गाड़ी चोरी हो चुकी है, चेक मेरे बुक मेरी घर से चोरी हुई है। मुझे या तो उठा के अंदर कर दिया जाएगा, क्योंकि इंसाफ मांगने वालों का यही यहाँ पर हमारे मुल्क में शायद उसको दिया जाता है, या फिर उसकी एफआईआर्स को बी क्लास कर दिया जाता है, ताकि वो कोर्ट के चक्करों पे ही लगा रहे। बराए मेहरबानी ये तमाम मैटर्स हैं, इनको चेकआउट करें, नोटिस लें। आपकी काबीना के अंदर या आपके जो भी असिस्टेंट बैठे हुए मेरी वीडियोस को चेकआउट कर रहे हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि इस मैटर को देखें। ये कौन सा मसला कश्मीर है? मतलब नवाज शरीफ जैसे मेरे सामने यहाँ से पाकिस्तान जब उठ के चले गए, मैं अपने बीवी बच्चों के पास नहीं जा पा रहा। किस वजह से? लैंड माफिया की डर की वजह से। जुडिशरी के अंदर एक झूठा केस चल रहा है, वो पूरी कौम को बता रहा हूँ। मैं अभी तक ये तमाम की तमाम वीडियोस, अगर मेरी कोई नेगेटिव इंटेंशंस हो, मैं सोशल मीडिया पे भी डाल सकता हूँ, मैं डालना नहीं चाहता हूँ। इससे हमारे मुल्क की इसकी साख्त के ऊपर बात आती है। हम सबको रियलाइज़ करना है, इस कौम को कौम बनाना है, और ये आपका काम है। इनको सबसे पहले हमारे इदारे हों या कोई भी